بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات۔ جیسا کہ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی کافی اہم سوال ہے جو ہم سے کیے گئے ہیں اور ہم ان کے جوابات ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے جو کافی مشہور اور عام طور پہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ کریڈٹ کارڈ جو عام طور پہ بینک والے جاری کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت مشہور اہم مسئلہ ہے، سوالات کیے جاتے ہیں، کافی دفعہ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو جواب اس کا یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز ہے اور حرام ہے۔ البتہ ڈیبٹ کارڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے۔ کہ ڈیبٹ کارڈ یہ ہے کہ جتنی رقم آپ کی موجود ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ وہی استعمال کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ کریڈٹ کارڈ یہ کہ آپ لون لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا سود چکاتے ہیں، تو لہٰذا اس طور پہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس میں کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ان کی مقررہ مدت ہوتی ہے 1 مہینے کا ٹائم وہ دیتے ہیں 30 دن کا، اس کے اندر ہی ہم وہ پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، ہم تو اس مقررہ مدت کے اندر ہی ادا کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں سود کیسا ہے اور حرام کا سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کو غور کرنا ضروری ہے۔ کہ حدیث میں آیا کہ لعن اللہ الآکلہ، اللہ رب العزت کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، والموکلہ اور سود کھلانے والے پر، وکاتبہ اور سود لکھنے والے پر، وشاہدیہ اور 2 گواہ جو اس پر معاملے پر بنائے جاتے ہیں، ان سب پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ تو لہذا آپ سمجھے کہ یہ بولے گا صحیح، میں سود نہ کھلا رہا ہوں نہ کھا رہا ہوں، یہ 2 چیزیں تو چلو واضح ہوگی کہ یہ سود نہ کھا رہا ہے نہ کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو تیسری شق کے جو حدیث میں ذکر ہوا وہ کاتبہ، آپ ابھی تک غور کریں اور دیکھیں کہ جب یہ معاملہ کر رہا تھا کریڈٹ کارڈ لینے کے حوالے سے جو اگریمنٹ ہو رہا تھا، اس کے اندر تو لکھت پڑھت جو ہو رہی تھی وہ تو اس سودی معاملے پر کریڈٹ کارڈ لینے کے حوالے سے ہو رہی تھی نا، کریڈٹ کارڈ کو لیا جا رہا تھا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں یہ سائن کیا اور سگنیچر کیا کہ ہاں بھائی اگر میں مدت مقررہ پر ادا نہ کر سکا تو میں اتنے پیسے اوپر دوں گا۔ لہٰذا وہ تیسری شق میں یہ بات داخل ہوگی، اور تیسری شق کی وجہ سے جو تیسری شق پہ بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہے، تو لہذا ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی کتابت والی شق اس مسئلے کے اندر آ گئی اور اس مسئلے کو دیکھنا ضروری ہے۔ لہذا پہلی 2 شقیں تو اگرچہ نہیں پائی گئی، لیکن تیسری شق کی وجہ سے جو ہے کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم جو ہے کبھی ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جہاں پر کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی، جیسے غیر ملک ہم کسی بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں پر ایئرپورٹ وغیرہ پر ایمرجنسی میں کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی، ہمارے پاس کیش نہیں ہوتا، تو اس صورت میں مجبوری میں وہ مقرر، لیکن شرط آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ مجبوری کی حالت میں آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جتنی 30 دن کا جو ٹائم ہے ادا کرنے کا، اس کے اندر ہی آپ ادا کریں گے، اس سے اوپر ادا کریں گے تو پھر تو وہ بھی صورت ناجائز و حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ 30 دن کے اندر آپ اس مجبوری میں اور اس پریشانی کے حالت میں استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ادائیگی اس 30 دن کے اندر ہی کرنی پڑے گی۔ تو اس صورت میں جو ہے کریڈٹ کارڈ کی کچھ گنجائش نکلتی ہے استعمال کرنے کی، تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے، وہ نماز کے حوالے سے ہے کہ مقتدی کے لیے مخصوص معین امام کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ کافی اہم مسئلہ ہے جس کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی ایک مقتدی ہے، وہ اچانک آتا ہے کسی بھی جگہ، مطلب اپنے محلے کی مسجد کا امام کو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا فلاں معین امام ہے، وہ تو بات وہاں ٹھیک ہے، لیکن کسی جگہ گزر رہا ہو، مسافر ہو یا کہیں دوسری جگہ پہ نماز ادا کرنے کے لیے گیا، اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس نے دیکھا نہیں امام کی طرف، وہ نہ امام کی اس خاص اگر دیکھ کے جو نیت کی جاتی ہے وہ نہیں کی، اس نے پیچھے جا کے ویسے ہی نماز کی نیت کر لی۔ ابھی مقتدی کے لیے اس بات کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، اس کو کم سے کم اس مخصوص امام کی نیت کرنا ضروری ہے کہ بھئی میں اس فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کو امام کو اس نے دیکھا ہو، اگرچہ جانتا نہ ہو، بس ایک دفعہ دیکھنا ہی کافی ہے۔ وہ بولے اس نے اگر ایک دفعہ دیکھ کے اور بولے کہ میں اس فلاں امام کے پیچھے میں اقتداء کی نیت کرتا ہوں، یعنی میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کے ذہن میں کچھ خاص امام ہو اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ امام تو نہیں تھا بلکہ وہاں تو دوسرا امام تھا،
جس کے پیچھے اس سے نماز پڑھی تو لہذا جو ہے اس کی نیت تو اس امام کے پیچھے ہوئی نہیں، اس نے تو اس امام کی نیت ہی نہیں کی تھی، تو یہ بھی کافی اہم مسئلہ ہے، سمجھنا ضروری ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ کافی اہم مسئلہ ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کا اس معین مخصوص امام کا آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ آپ اس کو نہیں جانتے ہو، بس اس کی نیت کر لیں۔ لہذا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پر جائیں تو نیت کرتے ہو یہ الفاظ ذہن میں اور زبان سے ادا کر لیں تو اچھا ہے، نہیں تو ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ بھئی فلاں میں پیچھے اس امام کے جو ہے آگے، کوئی بھی ہے آپ تو نہیں جانتے ہو اس کو، لیکن یہ نیت آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ آپ نے نیت نہیں کی بلکہ آپ نے خاص شخص کی نیت کی ہے کہ بھئی یہ خاص شخص جو میرے ذہن میں ہے یہی ہوگا آگے امام، وہ پتہ لگا کہ وہ امام نہیں تھا، وہ دوسرا نکلا، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اور نازک نماز کے حوالے سے، نماز تو بہت خاص ایک رکن ہے دین اسلام کا، تو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے آج کے سوالات اور ان کے جوابات۔ اگر آپ بھی کہ آپ کے دل میں اور آپ کے بھی کوئی مسائل ہیں، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بلا جھجک آپ ہمیں جو ہے ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کمنٹس میں بھی ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ان کے جوابات جو ہے ہم آپ کو دیں، اور تاکہ ان کے جوابات آپ کو معلوم ہو سکے اور آپ کے مسائل حل ہو سکے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔